اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 28 to 30۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار، برکت کا اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے وائس میسیج کے ذریعے سے اس کے پچھلے آیتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام جو ہے کئی سال تک دعوت دیتے رہے، لوگوں کو صحیح راستے پہ بلاتے رہے، مگر اس کے بدلے میں لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو مجنون کہا اور جو ہے ان کا انکار کیا۔ تو کئی سالوں کے بعد، تقریباً جو ہے 950 سال کے بعد، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کہ مجھے جو ہے بچا لے لوگوں سے، میری مدد فرما۔ تو نوح علیہ السلام نے جیسے ہی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ ایک، اور وہ کشتی کے اندر جو بھی لوگ یقین کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ لوگوں کو اس کے اندر سوار کر لو، اور جو ہے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا، ہر جوڑا جو ہے اس کشتی کے اندر جو ہے سارے لوگوں کو سوار کر لے۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو سارے لوگ مذاق کر رہے تھے کہ یہاں پر پانی کا ایک بوند نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ کئی دن، کئی مہینے، کئی سال لگے کشتی کو بنانے میں، اور وہ جو کشتی جو بنتی گئی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈائریکشن سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بنائی گئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی بننے کے بعد حکم دیا کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں اللہ پہ اور آخرت پہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کشتی کے اندر جمع کر لیں، اور اس کے بعد کہ زمین سے جو ہے پانی ابلے گا، پھر آسمان سے پانی گرے گا، بارش آئے گی، طوفان آئے گا، مگر آپ کو جو ہے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے، اور وہی لوگ تمہاری فیملی میں سے ہیں، تمہارے خاندان میں سے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہاں پر یہ لوگوں کو کشتی میں بٹھا دیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد تم کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی۔ یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرنے کے لیے کہا نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار، برکت کا اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ تو دو دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں پر جو برکت کا ورڈ ہے، میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، ایک واسٹ ورڈ ہے برکت کا۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد سارے لوگوں کو ختم کر دیا، جس میں نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے بھی تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ مطلب میرا جو بیٹا ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے فیملی والوں کو بچا لے گا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تیری فیملی والے وہ لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی اصل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وعدہ کیا تھا وہ خونی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایمانی رشتہ ہے۔ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بیٹا کہتا ہے اور ان کو ریلیشن بناتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے کے آیتوں میں ہے تو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ تو یہاں پر جو برکت کا جو ورڈ ہے یہ بھی ایک واسٹ ورڈ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کشتی کے بعد سارے لوگوں کو طوفان میں سب غرق ہو کے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت ہی کم لوگ تھے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ مطلب جو ہے کئی دن، کئی مہینوں کے بعد پھر وہ کشتی جو ہے وادی الطح بول کے ہے، تو وہاں پر جو ہے ٹہری۔ وہ سارے آپ یوٹیوب میں بھی دیکھیے، گوگل میں دیکھیے، وہ ساری چیزیں ڈیٹیل مل جائیں گی۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے اتر کے اس کے بعد ہی پورا جو ہے پوری جو ہے جنریشن بڑی۔ اس کے بعد ہم جو اولاد ہے انہی میں سے، جو کشتی میں سے جو اترے ہیں، جو زندہ، انہی کے اولاد میں سے ہیں، جو پوری دنیا جو بسی ہے انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جو ہے دعا کرنے کا حکم کہتا ہے، اور
بتاتا ہے کہ دعائیں کس طریقے سے کریں۔ اب جو ہے جب وہ کشتی کے اندر داخل ہو گئے، اس کا مطلب وہ خود ایک طرف سے نجات پا گئے اور ایک عذاب سے، جو ظاہری عذاب جو تھا، اس سے بچ گئے۔ مثال کے طور پر پانی باہر ہے، طوفان باہر ہے، سارے لوگ غرق ہو رہے، سارے لوگ مر رہے، مگر جو کشتی کے اندر ہے وہ لوگ سیف ہے۔ یہ ایک طریقے سے جو ظاہری جو عذاب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی بچا لیا، مگر ایکچول جو عذاب تھا جہنم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ کشتی کے اندر داخل ہوئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بھی بچا لیا۔ انہیں دو چیزیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں، ایک جو دنیا کا جو ظاہری عذاب ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیا، اور جو آخرت کا جو عذاب ہے، جو اللہ حفاظت فرمائے، اس عذاب سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کشتی کے اندر داخل ہونے والوں کو بچا لیا۔ اس کشتی کے اندر داخل ہونا مطلب، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے تھے، ایمان میں داخل ہونا مطلب ہے، انہوں نے اللہ پہ یقین کیا، اس وجہ سے۔ اور رہا مسئلہ کہ دعا شکر کا، کہ مومن جو ہے ہر کامیابی کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے، جو بھی اس کو وکٹری ملتی ہے، جو بھی اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اللہ کی جو نشانیاں ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ اس میں جو ہے کئی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے چھوڑ کے رکھا ہے، جو کہ قیامت تک کے لوگ جو بھی آئیں گے اس واقعے کو پڑھیں گے، اس اسٹوری کو پڑھیں گے، تو ان کے اندر بھی کئی نشانیاں ملتی ہیں، کئی ہمیں اسٹوریز ملتے ہیں، اس کے اندر بھی کئی سبق ملتے ہیں جس سے ہم جو ہے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ کیوں کر رہا ہے؟ بلکہ آزمانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں تکلیف دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی کلاس میں چند اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے فیل ہونے والا ہے، تو ٹیچر کو پتا ہونے کی بیس پہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تو فیل ہو گیا، اور جو اچھا بچہ ہے، جو اچھا پڑھنے والا ہے، وہ ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے پاس ہونے والا ہے، مگر دونوں کے لیے ایگزام ضروری ہے، وقت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہی معنی رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی علم کی بنیاد پہ کسی کو جو ہے جنت یا جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کو پورا موقع دے گا، جتنا بھی ٹائم لمیٹیشن ہے اور عمل کرنے کا، وہ سارا عمل کرنے کے بعد اس کا جب رزلٹ آئے گا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رزلٹ کی بیس پہ جنت یا جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب عمل کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات انسان کے اندر کہیں نہ کہیں بھلائی ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ